بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 6 عام الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں ابابیل کے جھوٹ بھیجے جو ان پر کنکر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل آیت نمبر 1 تا 5۔ واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571ویں عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کی حمیری نسل کو یہودی فرما رواں یوسف ذونواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525ویں عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا تھا۔ ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین القلیس اور یونانی الکلیسا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ان کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طریقے سے ابرہہ کے گرجا گھر میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد 570ویں عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کری مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی علاقے المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ نے ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہو مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کر رہے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، آپ اونٹوں کے مالک میں ہوں اس لیے آپ سے ان کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپسی اپنے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سیریز کا سلسلہ اچھا لگتا ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ مزید امت مسلمہ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔